میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں کفل نام کا نوجوان تھا، بہت بڑا بدماش تھا۔ وہ ہر رات اپنے بستر پر ایک نیو لڑکی کو زینت بناتا تھا۔ اتنا بڑا بدماش، بہت بڑا دولت مند تھا۔ ایک مرتبہ اس نے 60 دینار میں کسی مجبور لڑکی کو خریدا اور پھر خلوت میں اس کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی رو رہی ہے۔ وہ کفل تو سمجھتا تھا کہ میرے پاس جو بھی لڑکی آتی ہے خوش ہو کر جاتی ہے، میں کسی کو زبردستی نہیں لاتا، پیسے کے بلبوتے پر ڈیل کر کے لاتا ہوں۔ اب وہ مجبور لڑکی کو 60 دینار میں خرید کر لے آیا۔ اب جب تنہائی میں اس کے پاس گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ لڑکی رو رہی ہے۔ اسے دیکھ کر کہنے لگا رو کیوں رہی ہو؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی کفال میں یہاں اپنے شوق سے نہیں آئی، مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے، مجھے غربت تیرے تک کھینچ لائی ہے۔ میرے دوست آج لوگوں کو فخر ہے کہ ہم بہت بڑے ذمہ دار ہیں، ہم بہت بڑے پیسے والے ہیں، ہم پیسہ پانی کی طرح بہا دیتے ہیں، ہم معاشرے میں دریا دل مشہور ہیں، لیکن حقیقت میں ہم دولت کو وہاں لٹاتے ہیں جہاں دولت لٹانے سے ہمارے نفس کو سکون ملتا ہے۔ وہاں تو ہم خوب دولت لٹاتے ہیں، لیکن جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں، وہاں ہم غفلت کی پٹی باندھ لیتے ہیں۔ وہ کیا کسی شاعر نے خوب کہا تھا کہ دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر، دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر، 2 بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو دولت وہاں لٹاؤ جہاں دولت لٹانے سے رب راضی ہوتا ہے، اس کی رحمتیں برستی ہیں۔ غریبوں کی بیواؤں کی بیٹیاں بوڑھی ہو رہی ہیں اور آپ گانے بجانے پر دولت لٹا رہے ہو، آپ رنڈیوں پر دولت لٹا رہے ہو، آپ ڈی جے پر دولت لٹا رہے ہو، آپ محرم کے نام پر طرح طرح کی خرافات پر دولت لٹا رہے ہو۔ دولت لٹانے کا اتنا ہی شوق ہے تو معاشرے میں پھیلے ہوئے دکھ دیکھو، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں پر دولت لٹاؤ تاکہ آپ خدا کی رحمتوں کے مستحق ٹھہرو۔ لیکن آج ہم وہاں پر دولت لٹاتے ہیں جہاں پر دولت لٹانے سے ہمارے نفس کو سکون ملتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اس بہن نے کہا نا کہ کفل میں یہاں اپنے شوق سے نہیں آئی، مجھے غربت تیرے تک کھینچ لائی ہے، مجھے بھوک تیرے تک کھینچ لائی ہے، تو یہ ایک جملہ اس کی بخشش کا سبب بنا۔ کفل کے دل کے آئینے پر چوٹ لگی، کفل کے دل کا شیشہ ٹوٹ گیا، کفل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کفل ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا بہن مجھے معاف کر دے، اور تو جس عزت سے آئی ہے اسی عزت سے اپنے گھر واپس چلی جا، اور میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ایک جملہ کفل کی بخشش کا سبب بنا، اور ادھر یہ بہن اپنے گھر گئی اور ادھر تقدیر کا قلم چل گیا کہ اسی رات کفل کو موت آ گئی۔ اب صبح ہوئی تو زمانے نے کفل کے دروازے پر یہ لکھا ہوا پڑھا کہ اللہ نے کفل کو معاف فرما دیا ہے۔ میرے دوست، کوئی اللہ کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، کوئی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو صحیح، اللہ تو معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔